جی ویل ممتاز بھائی، میں پوری بات تو آپ کی نہیں جناب. سن سکا، لیکن شروع میں جو میں نے سنا اسے سمجھتے ہوئے میں آپ کو ایک بات بتاؤں. جی. دیکھیں، ایک چیز ہے حکومت ایران، ایک چیز ہے نظام ایران. ہوں. تو جیسے ایک ٹیبل پہ ایک پلیٹ رکھی ہو اور پلیٹ میں کھانا رکھا ہو، تو جو ٹیبل ہے وہ نظام ایران ہے، اور جو وہ پلیٹ اور کپ ہے وہ حکومت ایران. سو وہ جس آدمی کی، جس شخصیت کی، جس ذات کی آپ بات کر رہے ہیں، وہ چھوٹا آدمی نہیں ہے، نظام ایران کا مالک ہے. یعنی اسے پوری قوم نے 3 حیثیتوں سے اپنا رہبر بنایا ہے. 3 حیثیتوں سے. ایک، وہ سادات ہے، آل رسول ہے. اسے مسلمان ملکوں کو سمجھنا چاہیے کہ وہ اس حیثیت سے اس ملک کا رہبر ہے. دوسرے، ان کی نیت اپنے ملک کے لیے اور پوری دنیا کے لیے صاف ہے، اس لیے آیت اللہ خمینی نے انہیں چنا. خدمتگار تو بہت تھے، لیکن ان کی نیت کے خلوص کا جو لیول تھا اس کے لیے وہ چنے گئے. تیسرے، کسی نے انکار اس لیے نہیں کیا کیونکہ خامنہئی صاحب کی پولیٹیکل سمجھ بہت اچھی ہے. ممکن ہے کہ آپ مجھے یہ کہیں کہ ان سے بڑے فلاں عالم ابھی موجود ہیں، ان سے بڑے فلاں عالم ابھی موجود ہیں، اور ان سے بڑے فلاں عالم ابھی موجود ہیں. میں مان لوں گا آپ کی بات کو. مگر آپ یہ کہیں کہ فلاں صاحب کی سمجھ ان سے زیادہ ہے، میں نہیں مانوں گا. کیونکہ فلاں صاحب اپنا گھر سنبھال رہے ہیں اور وہ اپنا ملک سنبھال رہے ہیں. تو گھر سنبھالنے والے لوگ اور ملک سنبھالنے والے لوگ، بہت ہاتھی گھوڑے کا انتر ہوتا ہے، بہت زیادہ فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. اتنا آسان نہیں ہے کسی کو سمجھ لینا. سو میں یہاں پر بڑی خوبصورتی سے یہ کہنا چاہوں گا، آپ کو پتہ ہے شیعہ قوم میں بھاگنے والا نہ رہبر ہے نہ ماننے والا ہے. اور رہبر جب میں یہ کہہ رہا ہوں تو اس کا مطلب ہے علی ابن ابی طالب. اللہم صلی. ٹھیک ہے. سو ہمارے یہاں تو بھاگنے والے کو آپ سمجھتے ہی ہیں کیسے یاد کیا جاتا ہے اور کیسے ذکر کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں جو کرار ہے، غیر فرار ہے، اسے رہبر کہتے ہیں. اور یہ جو رہبر ہیں وہ اسی رہبر کے غلام ہیں، ماننے والے ہیں. سو بھاگنا تو ہمارے یہاں ہے نہیں. اور جب ہم ہندوستانیوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں تو ہمارے یہاں جتنے بڑے بڑے نام ہیں، آپ کسی ایک کو بتائیے کہ وہ بھگوڑا ہو. ہمارے یہاں آزادی کی جنگ ہوئی، کسی ایک کا نام دیجئے جو بھاگا ہو. تو ہمارے یہاں بھاگنا ہندوستان کی مٹی میں بھی نہیں ہے، اور بہرحال وہاں پہ بھی بھاگنا نہیں ہے، اور شیعت میں تو بالکل بھاگنا نہیں ہے. رہا یہ کہ نیوز پہ کچھ ایسے الفاظ بول کے کسی کی شخصیت اور حیثیت کو خراب کرنے کی کوششیں کرنا، یہ ایک نیوز کا حربہ ہے، کرتے ہیں لوگ. ابھی بھی ٹیلی ویژن میں آج سارے دن بحث رہے گی. کس کروٹ بیٹھتی ہے لوگوں کی بحث مجھے نہیں پتا. بٹ یہ ہے کہ اس وقت فی الحال میں اسی بات پر آپ سے معافی چاہتے ہوئے بات کا اند رکھوں گا کہ بھارتی مسلمان ہوتے ہوئے اسلام نے جو محبت کا درس آپ کو دیا ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں. جناب بھارتی ایک سوال اٹھ رہا ہے، میڈیا میں چاہتا ہوں، اور بہت ہندوستان کے تعلق سے کہ یہ اٹھ رہا ہے کہ ایران کو عرب ملکوں سے، خاص طور سے یو اے ای ہو یا سعودی عرب ہو، ترکی ہو، ان سے زیادہ ہندوستان سے امید ہے. اور میں اس لیے اس وقت اس چیز کو چاہتا ہوں کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ میدان کربلا میں بھی امام حسین نے کہا تھا کہ ہمیں ہندوستان جانے کی اجازت دے دی جائے. تو یہاں ایران جس طرح سے ہندوستان کی طرف دیکھ رہا ہے، آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، امت مسلمہ ساتھ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا نہیں ہوگا، لیکن ہندوستان کیا واقعی جو ایران نے، کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہمارے مرحوم ابراہیم رئیسی صاحب، انہوں نے بھی پی ایم سے کہا تھا، نریندر مودی جی سے کہا تھا کہ آپ جو ہے اس میں انٹروین کریں اور یہ جنگ کو روکیں. آج بھی ایران جو ہے اسی طرف دیکھ رہا ہے. کیسے اس کو آپ ڈیفائن کریں گے اپنے ملک کو لے کر کے؟ کیا یہ ملک کا ہمارا جو کردار ہے اس کی وجہ سے ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، پرائم منسٹر نریندر مودی جی ہمارے امریکہ سے لے کے، یو کے سے لے کے، اور رشیا سے لے کے، اور ایون چائنا، ہر جگہ جو انہوں نے کام کیے ہیں، اور آگے مجھے لگتا ہے جو کام ہو رہے ہیں یا ہونے جا رہے ہیں، اس میں انٹرنیشنل لیڈرز کو اگر ان سے یہ توقع ہے تو
مجھے لگتا ہے کہ وہ اس بات کو یقینی طور پر کرنے میں سکشم ہے، اور ہم سارے شیعوں کی اور سارے مسلمانوں کی اور انسان دوست لوگوں کی کوشش ہونی چاہیے کہ اس بات کے لیے ان کو ای میل لکھا جائے اور پرائم منسٹر کو ٹویٹ کیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ وہ انٹروین کریں. پر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ انٹروین کریں گے تو چونکہ ان کی دوستی اور ان کا رشتہ اسرائیل کے ساتھ کھلا ہوا ہے، ڈھکا چھپا نہیں ہے. دوسرے ملک میں اور پرائم منسٹر کے رشتوں میں یہ ہے کہ دوسرے ملک چھپ کے ڈپلومیٹیکل ریلیشن بنائے رکھے ہوئے ہیں. یہاں پرائم منسٹر نے جو بھی رشتہ اپنا رکھا ہے کھلا ہوا رکھا ہے. سو اس کھلے ہوئے رشتے کو دیکھتے ہوئے آپ یہ امید کر سکتے ہیں کہ بھائی ہم دنیا کے دوسرے نمبر کے شیعہ پاپولیشن کے ملک ہیں اور ہمیں کنسرن ہے ایران کے شیعہ لیڈر اور شیعہ ملک اور شیعہ آبادی سے. سو ہم چاہتے ہیں کہ اس ملک میں جو ہے خوریزی نہ پھیلے اور اس ملک میں امن کا ماحول ہو، اس پر کوئی حملہ نہ ہو، اور ظاہر سی بات ہے ویسا ورثہ دونوں ایک دوسرے کو امن سے جینے کے معاملے میں مدد کریں اور آگے بڑھائیں، اور اس میں پرائم منسٹر داخل ہو کے ایک اچھا قدم اٹھوا سکتے ہیں. آئی ایم شیور اس بات کے لیے. اور ایرانیوں کو ہندوستان سے پیار تھا، پیار ہے اور پیار رہے گا، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، کیونکہ ہندوستان کا جو ایک پورا پروسپیکٹس ہے اور ہندوستان کے جو معنی ہیں وہ مدینے سے لے کے کربلا تک بہت بہت بڑے معنی ہیں. اور کربلا میں امام حسین کا یہ کہنا کہ مجھے بھارت چلے جانے دو، جیون میں جگہ پاتے ہردے میں سما جاتے، شبیر مدینے سے گر ہند میں آ جاتے، یہ جو پورا شلوگن ہے اور اس میں جو ہندوستان میں حسینی برہمنس ہیں اور وہ لوگ جو عزاداری کو پسند کرتے ہیں اور تعزیہ داری کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ایک نہ ایک دھاگا ہے جو کسی ایک کا لباس کو سی رہی ہیں، جو لباس وحدت ہے، ہمیں اتحاد اور اتفاق میں ایک ساتھ جینے میں مدد کرتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ کام ہو سکتا ہے اور ایسا کچھ نہیں ہے. اور جہاں تک رہا لڑائی کا کہ 7 دن چلے گی اور 20 دن چلے گی اور یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا، دیکھیں ٹی وی پہ لوگ بیٹھتے ہیں تو ان کا کام ہے اٹکلیں لگانا، اٹکلیں بڑھانا، باتیں کرنا، باتوں کو سنانا، نیوز بڑھانا، نیوز سے نیوز نکالنا، اور 12 بج رہے ہیں تو رات کے 12 بجا دینا بولتے بولتے. تو میں اس پہ تو کچھ ٹپڑی نہیں کرنا چاہوں گا. ہاں بس اتنا کہنا چاہوں گا کہ کوئی ملک دنیا میں اس وقت ایسا نہیں ہے جس کے پاس 3 سال کے جنگ لڑنے کا پیسہ ایڈوانس پڑا ہوا ہو. ہر جگہ تنخواہ لیٹ ہوتی ہے، ہر جگہ بجٹ میں پرابلم ہوتا ہے، ہر جگہ ڈالر کی مار ہے، ہر جگہ اسلحہ مہنگا ہے، ہر جگہ جان اسلحے سے زیادہ قیمتی ہے. ہر جگہ ایک ماں اپنے فوجی بچے کو جب گھر سے محاذ پہ بھیجتی ہے تو کبھی یہ دعا کر کے نہیں بھیجتی ہے کہ میں تیری میت دیکھنا چاہتی ہوں، تو چلا جا اور تیری میت گھر آئے. تو ہر جگہ انسان عزت سے جینا چاہتا ہے، رہنا چاہتا ہے، اور اس کے لیے کوششیں ہونی چاہیے. اور ان کوششوں میں اگر میری ریکویسٹ کی کوئی اہمیت ہے تو میں خود اپنے پرائم منسٹر سے ابھی تو آن لائن اور انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی تو میں پرسنلی کہوں گا کہ اس پہ نظر کی جائے اور اس پہ دیکھا جائے. جی بہت بہت شکریہ. تو یہ تھے جناب مولانا کلب رشید رضوی صاحب، جنہوں نے بہت تفصیل سے، حالانکہ 30 منٹ کا ٹائم میں نے لیا تھا لیکن میں نے زیادتی یہ کی کہ 45 منٹ ہو گیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ بہت سارے لوگ، اور رمیش یادو گوپال پوری، انہوں نے لبیک یا حسین کے ساتھ ساتھ بہت آپ کو سلام بھی کہا ہے. ویسے تو بہت بہت سارے شکریہ، لوگ ہیں لیکن اور انہوں نے یزیدیت مرد آباد لکھا ہے. تو یہ بہت ہندوستان شکریہ. کا دراصل انہوں نے ٹیکا لگائے ہوئے، آپ دیکھیے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا بات ٹیکا ان کے چہرے پر لگا ہوا ہے. تو کیا بات یہ ہندوستان ہے. دیکھیے یہ رمیش ہندوستان ہے. کو اور میرا ہمارے سلام ساتھ لکھیے گا، جی جی بڑی عزت ہمارے مائیں لکھیے ساتھ گا. بہت سارے لوگ جڑتے ہیں اسی طریقے سے روز، جو بہت دور دور سے. تو بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ ہم سے جڑے اور اتنی بہت باتیں شکریہ. کی. انشاءاللہ پھر